جھک جھک کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پر آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے درمیان سفر المظفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور آج سفر المظفر کی 20 تاریخ ہے، اور ٹھیک 5 دن کے بعد یعنی بدھوار کے دن سفر المظفر کی جو ہے یہ 25 تاریخ ہوگی۔ بدھوار کے دن 25 تاریخ سفر المظفر، یہ 25 تاریخ کو کس سے نسبت ہے؟ 25 تاریخ کو عرس آتا ہے سنیوں کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کے فرمان کے اوپر اپنی زندگی گزاری۔ اور اعلیٰ حضرت کا جہاں جنم ہوا، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، تو وہ گھرانہ بھی جو ہے علمی گھرانہ تھا، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس گھر کے اندر آنکھ کھولی کہ ان کے والد ماجد حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک جید عالم اور اپنے دور کے ولی کامل تھے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ایک جید عالم اور اپنے وقت کے پائے کے بزرگ اور ولی کامل تھے۔ یعنی ایک تو علمی گھرانے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور جتنے بھی تھے آپ کے گھر کے اندر افراد، باپ اور دادا، یہ سب کے سب جو ہے ولایت کے مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاق امام احمد رضا کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ بھی مادر ذات ولی، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں کے اندر یا اپنے محلوں کے اندر ہم جس طرح سے محفل میلاد سجاتے ہیں، 12ویں شریف کے موقع کے اوپر اپنے گھروں کے اندر میلاد رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاق امام احمد رضا کے گھر کے اندر بھی جو ہے یہ ماحول تھا کہ جب بھی 12ویں شریف آتی، سرکار کے میلاد کا مہینہ آتا، تو ان کے گھر کے اندر میلاد شریف منایا جاتا۔ آپ کا نام حضرت رضا نقی علی خان جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اعلیٰ حضرت کا اصل نام محمد ہے، پھر آپ کے دادا نے انہیں احمد رضا کر کے پکارا، تو پوری دنیا کے اندر آپ پھر اسی نام سے جو ہے مشہور ہو گئے۔ پوری دنیا آپ کو امام احمد رضا کہہ کر پکارتی ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کے قریب تھی، کس کی؟ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جب 6 سال کی عمر تھی، تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے موقع کے اوپر اپنے گھر کے اندر محفل رسول سجائی، محفل میلاد منایا، اور 6 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
عمر اور 10 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے رضاعت کا فتویٰ دیا. 10 سال کی عمر میں سب سے پہلا آپ نے فتویٰ دیا. 10 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی جو ہے یہ شروع کر دی تھی اور تقریباً 13 مہینے 13 سال اور 10 مہینے یعنی 14 سال کے قریب آپ جو ہے عالم بھی بن چکے تھے, آپ فاضل بھی بن چکے تھے اور 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بھی جو ہے وہ بن چکے تھے. اتنی کم عمر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین حاصل کر لیا. اور اعلیٰ حضرت ایک ولی کامل کہ جن کا آج سنیوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آج اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو اعلیٰ حضرت کی بدولت ہمارا ایمان سلامت ہے. آج اگر ہمارے عقیدے اہل سنت کے مطابق اگر آج ہمارے عقیدے موجود ہیں اور سلامت ہیں تو یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کا یہ ہم پر کرم ہے کہ آج ہمارا ایمان بھی سلامت ہے اور اہل سنت کے مطابق جو عقائد ہونے چاہیے تھے وہ عقائد بھی ہمارے موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار کتابوں کو لکھا, بے شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نعتیں لکھی, بے شمار اعلیٰ حضرت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے منقبتیں لکھی اور ایسی کتابیں لکھی کہ جس کا کوئی جواب جو ہے نہیں ملتا ہے. آپ کے دور کے اندر پروفیسر البرٹ نام کا ایک سائنٹسٹ تھا, پروفیسر تھا, سائنٹسٹ, وگیانک جسے ہم کہتے ہیں. اس نے دعویٰ کر دیا آپ کے دور کے اندر, آپ کے سال کے اندر کہ ستمبر کا جو مہینہ آئے گا تو اس مہینے کے اندر جو فلاں ستارے ہیں آسمان کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں سب کے الگ الگ نام جو ہے رکھے گئے ہیں. یہ اسکولوں کے اندر جو بچے اسکول کرتے ہیں یا کالج کرتے ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ستارے کا نام کیا ہے, فلاں سیارے کا نام کیا ہے. یعنی ستاروں کے الگ الگ نام, آسمان کے اندر جو ستارے ہیں تو کچھ ایسے مشہور ستارے ہیں کہ جن کے نام جو ہے وہ بھی رکھے گئے ہیں اور اسکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر یہ بچوں کو جو ہے بتایا جاتا ہے. تو پروفیسر البرٹ جو تھا اس نے دعویٰ کیا کہ ستمبر مہینے کے اندر فلاں نام کا جو ستارہ ہے وہ سورج کے قریب ہو جائے گا اور ستمبر کے مہینے کے اندر جو ہے سورج کے اندر داغ لگ جائے گا اور دنیا کے اندر ایک زہریلی ہوا پھیلے گی جس سے لوگ جو ہے بیمار پڑ سکتے ہیں, جس سے لوگوں کی جو ہے جانیں جا سکتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے جو ہے ایک پوری کتاب علم نجوم کے نام کے اوپر لکھ ڈالی جس میں کئی ستاروں کے نام ہیں اور آپ نے صاف یہ فرمایا کہ ستمبر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو سورج اپنی جگہ پر ہی رہے گا, ستارے اپنی جگہ پر ہی رہیں گے اور کوئی بھی سورج کے اندر داغ نہیں لگے گا. اور لوگوں نے دیکھا جب ستمبر کا مہینہ آیا تو سورج کے اندر کوئی داغ نہیں لگا اور کوئی بیماری بھی نہیں پھیلی. یہاں تک کہ دوسرے سائنٹسٹ جو تھے, وگیانک تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ زمین جو ہے وہ چلتی ہے, 365 کی زمین جو ہے وہ گھومتی ہے. یہ اسکولوں کے اندر بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہوئی ہے. آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اسکولوں کے اندر وگیان اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کے اندر آپ کو بتایا ہوگا, اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہوگا اور آج بھی بچوں کو اور یہی بتایا جاتا ہے اور سائنٹسٹ لوگوں کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے. اور آپ سب بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ زمین جو ہے گھومتی ہے کیونکہ ہمیں اسکولوں سے دنیا کی تعلیم یہی دی گئی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کے پاس جب یہ مسئلہ گیا, جب یہ سوال گیا کہ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, بڑے بڑے پروفیسروں نے, بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین
سورج ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین نہیں گھوم رہی ہے، لیکن اسکولوں کے اندر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تحقیق کر کے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ ساکت ہے۔ اس پر آپ نے قرآن کی آیت بھی پیش کی اور آپ نے بتایا کہ زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، زمین گھومتی نہیں ہے، بلکہ سورج جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو چاہے دنیاوی مسئلے ہو یا چاہے دینی مسئلے ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر طرح سے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر مسلمان اس کے اوپر عقیدہ رکھ لیتے تو مسلمان جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہر طرح سے، جس دور کے اندر۔ اور اعلیٰ حضرت کا دور وہ دور تھا کہ لوگ جو ہے رسول پاک کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب قلم اور کتاب کے ذریعے دیا، اس کا جواب کبھی فتاوی رضویہ لکھ کر دیا، اس کا جواب کبھی ہدایش کے بخشش جو ہے لکھ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے گستاخوں کو جو ہے کبھی الدولت المکیہ لکھ کر ان کو خاموش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب حملے ہو رہے تھے تو امام احمد رضا نے کوئی تلوار نہیں چلائی تھی، بلکہ عشق رسول میں جھوم کر، عشق رسول میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے قلم جو چلائی، لوگ اعتراض کرنے لگے کہ نبی عام انسان ہے اور تم ان کے اوپر سلام پیش کرتے ہو، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور تم ان کے اوپر سلام پیش کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو انسان ہو کر انسان کو سلام پیش کرتے ہیں، انسان ہو کر انسان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جب لاکھوں سلام کہا لوگوں کو جلن ہوئی، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا کی قلم اور احمد رضا کی کتاب یہاں تک خاموش نہیں رہے گی، تم جتنا عشق رسول کو، تم جتنا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملے کرو گے، تم جتنا بھی گستاخی کرو گے، احمد رضا اتنے ہی قلم چلائے گا۔ اور پہلے تو میں نے، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام۔ پہلے تو صرف یہ کہا تھا، لیکن اب امام احمد رضا کی قلم چلتی ہے، آقا کی شان میں قلم چلتی ہے، آقا کی بارگاہ میں قلم چلتی ہے، آقا کی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی شان فرماتے ہیں، پہلے تو صرف لاکھوں سلام کہا تھا، لیکن اب امام احمد رضا بریلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر لکھتا ہے، کعبے کے وجود تجا تم پہ کروڑوں درود، دیبا کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بڑھایا، جو لوگ گھٹا رہے تھے، جو لوگ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے خراب کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے ان کے عقائدوں کو بچایا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کسی سفر کے اندر جا رہے تھے تو راستے میں اچانک آپ نے اپنی پالکی روکی، ٹولی جسے کہتے ہیں، پہلے اسی طرح سے جو ہے پالکی میں بٹھا کر سفر کیا جاتا تھا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا، جن لوگوں نے پالکی اٹھائی تھی ان کو روکا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم میں سے سادات کون ہے، کیونکہ مجھے تمہارے اندر سے جو ہے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے، سادات کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سید تھے، سادات تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا اگر میں سچ سچ بتا دوں گا تو آج میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا، کیونکہ مزدور تھے اور مزدوری کرتے تھے، پالکی اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ تو جو سید تھے، آلے نبی تھے، انہوں نے سوچا اگر میں بتا دوں گا تو آج میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا، آج مجھے مزدوری نہیں ملے گی، آج مجھے رقم نہیں ملے گی، آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کی عظمتوں کا واسطہ دے کر
کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اندر سادات کون ہے؟ امام احمد رضا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو ایک غریب انسان اس مجمع سے باہر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں جو ہے سید ہوں، میں آل نبی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب اس مزدور انسان جب سامنے آئے، پالکی کے اندر بیٹھے ہو، پالکی کو ابھارے ہوئے تھے، جب وہ سامنے آئے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے قدموں میں گرے، معافی مانگی اور کہا جب تک آپ پالکی کے اندر نہیں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس پالکی کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، تب تک جو ہے آپ کا حق ادا نہیں ہوگا اور معافی جو ہے نہیں ہوگی۔ تو سید ہوگا خود بڑے اتنے بڑے عالم ہو کر، وقت کے بڑے بزرگ ہو کر، اعلیٰ حضرت نے یہ سیدوں کا یہ احترام بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے آل رسولوں کی شان کے اندر بھی سیدوں کے بارے میں یہ فرمایا، جو نبی کا گھرانہ ہے، جو نبی کے اولاد میں سے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر مقام پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ایک دن آپ اپنی ماں کے ساتھ سفر حج کر رہے تھے اور پہلے کے زمانے کا جو سفر ہوتا تھا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج جس طرح سے فلائٹ کے اندر بیٹھ کر جو ہے ہم پل بھر کے اندر یا چند لمحوں کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ سمندری جہاز کے اوپر ہیں، سمندری جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ جو ہے کشتیوں اور جہازوں پر بیٹھ کر جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ہے سفر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر موسم بگڑا، سمندر کے اندر موسم بگڑا، پانی نے اپنی حرکت جو ہے وہ شروع کر دی، طوفان اٹھا سمندر کے اندر۔ کپتان جو تھا جہاز چلانے والا، اس نے اعلان کر دیا کہ اب تمہاری جانوں کی حفاظت، اب تمہاری جانوں کی ذمہ داری تمہارے حوالے ہے، یعنی اب میں تمہیں بچا نہیں سکتا کیونکہ سمندر کے اندر طوفان ہو چکا ہے، کبھی بھی جو ہے ہم مر سکتے ہیں، کبھی بھی یہ جہاز جو ہے ٹوٹ سکتا ہے، کبھی بھی یہ جہاز جو ہے سمندر کی گود کے اندر سما سکتا ہے۔ ادھر سارے لوگ پریشان ہیں، ادھر سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ آتی ہے اور والدہ ماجدہ فرماتی ہے بیٹے احمد رضا تمہیں ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، بیٹے احمد رضا تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے؟ امی جان سے کہا امی جان خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ تو امی جان فرماتی ہے کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے، کپتان جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ سمندر کے اندر طوفان برپا ہو گیا ہے، اب یہ جہاز کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اب یہ جہاز کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امی جان اعلان کر دیا جائے کہ یہ جہاز جو ہے نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ کپتان کو جب یہ پتا چلا کہ اس جہاز کے اندر کوئی شخص جو ہے جہاز نہیں ڈوبے گا یہ دعویٰ کر رہا ہے، کپتان ان کے پاس آیا، امام احمد رضا کی بارگاہ کے اندر کپتان آیا، جو جہاز چلا رہا تھا وہ آیا اور اس نے کہا میں سمندر کے اندر کئی سالوں سے جہازوں کو چلا رہا ہوں اور جب بھی میں اور مجھے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے، یہ جہاز ڈوب کر ہی رہے گا، میں اپنے تجربے کے حساب سے جو ہے یہ جہاز کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں کہ یہ جہاز ٹوٹے گا۔ امام احمد رضا نے کہا یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز نہیں ٹوٹے گا۔ کپتان نے کہا آپ کس کے بھروسے کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے فرمان کے بھروسے یہ اعلان کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سواری پر سوار ہونے سے پہلے سفر کی دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ حادثوں سے اس کی
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانی حرکت کر رہا تھا، لیکن پھر موسم اچانک بدلتا ہے اور جہاز اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ان کا اتنا ایمان مضبوط تھا، اتنا عقیدہ مضبوط تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے بیٹے حضرت حامد رضا، جنہیں حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو آج بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کی شان یہ تھی کہ آپ کا ایک مرید تھا اعلیٰ حضرت کا، جو پان کی دکان چلاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بھی پان کھایا کرتے تھے، لیکن یہ جو آج کل تمباکو والے لوگ کھاتے ہیں، جسے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ پان جو اعلیٰ حضرت کھاتے تھے تو اس کے اندر تمباکو نہیں ڈلواتے تھے، سادہ پان جسے کہتے ہیں۔ تو اپنے مرید کی یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے مرید کی دکان پر، اپنے عاشق کی دکان پر پان کھانے کے لیے گئے۔ مرید نے کہا حضرت کوئی تعویذ بنا دیجیے جس کی وجہ سے دکان چل پڑے۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا اور کہا اسے بند کر کر جہاں تو پیسے رکھتا ہے وہاں پر اس تعویذ کو رکھ دے۔ بس جیسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسے تعویذ دیا تو اس کے ایک دن کے بعد ہی اس کی دکان کے اندر اتنی برکتیں ہوئی کہ اسے اس دکان والے کو، پان والے کو جو ہے کسی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اتنی اس کی گھراہی بڑھ گئی۔ اب سامنے اس کے سامنے دوسرے کی دکان تھی، اس کے پیر صاحب جب آئے تو اس نے اپنے پیر صاحب سے بھی کہا کہ وہاں اس کے پیر صاحب آئے تھے اور انہوں نے تعویذ دیا تو اس کی دکان اچھی چلتی ہے، آپ میرے پیر صاحب ہیں، آپ بھی مجھے تعویذ جو ہے لکھ دیجئے۔ تو ان پیر صاحب نے کہا جو سامنے دکان تھی، کہا کہ وہاں سے تعویذ لے کر آؤ تاکہ اس تعویذ کو کھولا جائے اور اس کی نقل کر کر میں تجھے جو ہے وہ تعویذ تیرے گلے کے اندر ڈال دو۔ اب وہ تعویذ منگایا۔ پہلے کے لوگ جو تھے وہ دل کے بڑے صاف تھے، آج اگر کسی کے پاس روزی کی برکت کا تعویذ اور اسے مانگا جائے تو نہیں دے گا۔ پہلے کے لوگوں کے دل صاف تھے، تو تعویذ منگایا گیا اور جب تعویذ کو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مسلمانوں یہاں سے پان کھایا کرو۔ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مسلمانوں یہاں سے پان کھایا کرو، فقط امام احمد رضا، فقط امام احمد رضا۔ بس اتنا لکھا تھا، یعنی اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا لکھا کاغذ کے اندر کہ مسلمانوں یہاں سے پان کھایا کرو، آپ نے یہ لکھا اور اللہ نے مسلمانوں کے دل کو جو ہے اس پان والے کی دکان کی طرف پھیر دیے۔ یعنی ایک ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پورا کر دیتا ہے۔ امام احمد رضا اپنے بیٹے حضرت حامد رضا کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گئے تو اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پانی بدلنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ آپ
کرتے ہیں۔ یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے وہ کتاب لکھی، ان کتابوں کو ان علماء نے پڑھا، انہیں بڑا پسند آیا، اور پھر اس کتاب کو جو ہے مکہ کا جو گورنر تھا، شریف مکہ تھا، اس کے پاس بھیجا گیا، کیونکہ وہ بھی مکہ میں تھے اس لیے عربی جانتے تھے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ ایک ہندی جاننے والے نے جو ہے عربی کے اندر ایسی بہترین کتاب لکھی ہے۔ شریف مکہ نے کہا کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کو شریف مکہ جو ہے اپنی بارگاہ کے اندر بلاتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے شریف مکہ کے بلانے کے اوپر آپ جو ہے شریف مکہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ جیسے ہی شریف مکہ جو مکہ کا گورنر تھا، جو مکہ کا بادشاہ تھا، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت کے اوپر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا ادب کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا احترام کرتے ہیں، اور کتاب کو دیکھ کر، کتاب کو پڑھ کر شریف مکہ عرض کرتا ہے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ مانگو گے آپ کو وہ دیا جائے گا، جو بھی آپ انعام مانگو گے آپ کو وہ انعام دیا جائے گا۔ آج اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ دولت مانگتا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شریف مکہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا کہ آج جو ہے حج کے دن چل رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر حج کے دنوں کے اندر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور مسجد شریف کے جو ہے دروازے اور باڑی کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اجازت نامہ لکھ دیجئے کہ جب میں مدینہ کے اندر جاؤں تو ایک رات عشاء کی نماز کے بعد جو ہے مجھے مسجد نبوی کے اندر جو ہے ٹھہرنا دیا جائے، مجھے مسجد شریف کے اندر جو ہے رکنے کی اجازت رکنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ اب جو مکہ کا گورنر تھا وہ اجازت نامہ لکھ دیتا ہے، اجازت نامے کو لے کر بیماری کی حالت کے اندر 8 دن کے بعد حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد نبوی شریف کے اندر آتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے سارے لوگوں کو باہر نکالا گیا، لیکن آپ کے پاس اجازت نامہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو مسجد کے اندر رہنے دیا، باریوں دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت اب مسجد نبوی کے اندر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جالیوں کے سامنے ہے، اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے اندر تو آپ نے اس ناچیز کو جو ہے اپنی بہت بار اپنے جو ہے زیارت کرایا ہے، اپنا دیدار کرایا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بیداری کے عالم کے اندر فیس ٹو فیس، آج بیداری کے عالم کے اندر یہ ناچیز، یہ ادنا سا غلام آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور اسی عالم کے اندر آپ نے لکھنا شروع کر دیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل کے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری پاک رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب لکھتے لکھتے اس شعر کے اوپر پڑھتے ہیں، اچانک روضہ رسول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں بلکہ حیاتی میں، بیداری کے عالم کے اندر حضور اپنی قبر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی مزار سے باہر نکل کر اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم کے اندر رسول پاک کا دیدار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اتوار کے دن 25 تاریخ کو جو ہے عرس مبارک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے